صورتیں تسکین کی نکلی دل سماپ سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات آئیے اپنے حاشیہ ذہن میں یہ مرکزی خیال رکھیں کہ مجدد اپنے دور کی ساری باطل قوتوں کو کامیاب جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ اکبر جب اپنی اکبریت کو پھیلانے کے لیے دین اسلام کے خلاف ایک نیا دین پیدا کر رہا تھا، اکبر جب دین اسلام کے خلاف علم بغاوت لہرا رہا تھا، تو ایسے دور میں ایک مرد مجاہد حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت الباری سرزمین سرہند سے علم صداقت و ہدایت لے کر اٹھتے ہیں اور اکبر کی اکبریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے منصع شہود پر جلوہ گیر ہوتے ہیں۔ محبان غرامی ذرا اس دور کے مجدد اسلام امام احمد رضا قادری محدث بریلوی کی ذات غرامی بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جب اکبر کی اکبریت کا خاتمہ حضرت مجدد الف ثانی نے کر دیا، اس کے بعد بد نصیبی سے بھارت کی دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان پھر ایک بار سونے کی چڑیا پھر ایک بار غلام بن کر رہ گیا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کی دھرتی پر قبضہ کیا تو ان تن کے گولے من کے کارے انگریزوں نے اس دیش کی دھرتی پر ہی تلفظ و قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ اس دیش کے رہنے والوں کے افکار و نظریات پر بھی قبضہ کیا تھا، ان کے عقائد و اعمال پر بھی قبضہ کیا تھا، ان کی رفتار و گفتار پر بھی قبضہ کیا تھا۔ تو ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت ہی نے اسلام کا چہرہ پیش کر کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ انگریزوں نے مسلمان کی تاریخ و ہسٹری پڑھ کر اتنا تو معلوم کر لیا کہ قوم مسلم کبھی دریاؤں میں اپنا گھوڑا دیڑا دیتی ہے، کبھی اپنی کشتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیتی ہے، کبھی 313,000 مسلمان مسلح بہادروں کو شکست دے کر فتح و ظفر حاصل کر لیتا ہے، کبھی 22,000 لشکردار کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اسلام کا چراغ جلائے رکھتا ہے۔ چنانچہ مسلمان کی کامیابی اور شان و شوکت دے کر باطل اقوام حیران و پریشان ہو گیا کہ نہ جانے وہ مسلمان کے پاس وہ کون سی قوت ہے کہ جس کے سامنے ساری مادی طاقتیں مردود ہو جاتی ہیں۔ آخرکار انگریز قوم نے سچے مسلمان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا کہ تاکہ پتہ چل سکے وہ مسلمان کے پاس وہ کون سی طاقت کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کا حیات اور فنا کو بقا اور مرنے کو زندگی کا سمجھتے ہیں۔ آخرکار یہ لوگ اس نتیجے پہنچے کہ ان کو اپنے رسول پاک سے بے پناہ عقیدت و محبت ہے، ان کے نام پر مر مٹنے کو حیات جاودانی سمجھتے ہیں۔ انگریز قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو مسلمان کو سامان جنگی کی اثرت سے زیر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو فوجی طاقت سے مٹایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت مٹا دی جائے تو یہ لوگ خود بخود زیر ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے عشق رسالت مٹا دی جائے تو یہ لوگ خود بخود برسر اقتدار ہونے پائیں گے۔ چنانچہ اس حصول مقصد کے لیے انگریزوں نے 2 گروہ تیار کیے، جن میں ایک مدر پدر آزاد ماڈرن لوگوں کا گروہ تیار کیا، جنہوں نے سیدھے سادے مسلمان کو نام نہاد ترقی کا لالچ دے کر مسجدوں اور مدرسوں سے کھینچ کر قلبوں اور کالجوں تک پہنچایا، تلاوت قرآن کرنے کی بجائے ناول کے مطالعہ کا شوق دلایا، نعت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سننے سنانے والوں کو رقص و سرور اور گانے بجانے اور سننے سنانے کی ترغیب و تشویق دی، فیشن کی ریانت کی تخصیص کی، یعنی مسلمان مرد کے سروں سے ٹوپیاں اور عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتروا ڈالے، مسلمان مردوں کے سروں سے ٹوپیاں اور عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتروا ڈالے، مسلمانوں کو کھڑے ہو کر پیشاب پڑھنے کو ترقی کو نام دیا۔ حضرات ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا جس کا لڑکا کسی کالج میں پڑھتا تھا، کسی صاحب نے دریافت کیا کہ جناب آپ کا لڑکا کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ تو اس شخص نے فوراً جواب دیا، بھائی ابھی میرا لڑکا کھڑے ہو کر پیشاب پڑھتا ہے، تم خود ہی اندازہ لگا لو وہ کس جماعت میں پڑھتا ہے۔ حضرات انگریزوں کے ایجنٹوں نے مسلمان کو اپنے نبی سے ظاہر طور پر اتنا دور کر دیا کہ نہ مسلمان کا چہرہ سنت رسول کے مطابق رہا، نہ کھانا پینا سنت رسول کے مطابق رہا، نہ اوڑھنا پینا سنت رسول کے مطابق رہا۔ ان بدبختوں کے غلط منصوبے نے مسلمان کی ظاہر کو بدل کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا گروہ جو انگریزوں نے تیار کیا وہ مذہبی اور بہروپیوں اور نام نہاد عالم کا گروہ تھا، جو بظاہر لمبے داڑیاں رکھے ہوئے تھے اور اونچے پجامے اور لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے اور جبے پہنے ہوئے تھے، رسمی طور پر کلمے پڑھتے
یہاں تک کہ اس دوسرے کنوں نے بہت سے مسلمان کے باطن کو بدل کر رکھ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، انگریزوں کے زر فرید غلاموں کے گروہ ہیں مسلمان کا شرازہ بخیر دیا، پھر تو مسلمان کی حالت ہو گئی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی بدعقیدگی کی زنجیروں میں جگڑے جا رہے تھے، پیغمبر اسلام کے دیوانے ہچکولے کھا رہے تھے، علم غیب کے مصطفیٰ کے خلاف اجتماع کیے جا رہے تھے، شرک کے متبال باطل اپنی گھن گرجی کے ساتھ اہل ایمان کو ڈرانے پر مجبور کر رہے تھے، دولت و گمراہی کا قہراہٹ 400 چاہ رہا تھا، کفر ایمان کے لباس میں ملبوس ہو کر انگڑائیاں لے رہا تھا، قدیانیت و مرزائیت مصطفیٰ جان رحمت بلاغ و سلام کے خلاف انگارے اگل رہے تھے، بھولے بھالے مسلمان کا ایمان لوٹ رہے تھے۔ حضرات ان حالات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو یہ ماشاءاللہ